السلام علیکم، میں ہوں نجدہ ڈار اور آپ دیکھ رہے ہیں دلی ڈیجیٹل، جہاں پر دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر تھیں۔ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ ایران اور یو ایس کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ پاکستان میں موجود تھا۔ دنیا بھر کا میڈیا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں، تمام کے تمام جرنلسٹ، اینکر پرسنس، پریس جو ان کے ڈپارٹمنٹس تھے وہ پاکستان میں موجود تھے۔ پاکستان پہ سب کی نظریں تھیں کہ کیا آگے حکمت عملی کیا ہوگی۔ وہاں ہی ایک نیوز بریک ہوتی ہے اور وہ نیوز یہ ہوتی ہے کہ جو بھارتی جو سنگر تھیں، گلوکارہ تھیں، آشا بھوسلے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ ان کے جو گانے ہیں دنیا بھر میں سنے جاتے ہیں، انڈیا پاکستان میں بھی ان کے گانے بہت فیمس ہیں اور اگین ایک لیجنڈ ہیں، اور آپ جب کوئی بھی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو تمام نیوز کے جو چینلز کے جو بلیٹنز ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک قسم کا ٹکر بھی چلتا ہے یا وہ ہیڈ لائن کے فارم میں بھی آتا ہے۔ مگر یہاں تو حد ہی ہو گئی۔ ایک ایسا میڈیا سامنے آیا جہاں پر پوری پروجیکشن کی گئی۔ میں یہ کہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا کہ عائشہ بھوسلے کو تقریباً خراج تحسین دیا گیا، جہاں انڈین گورنمنٹ، انڈین میڈیا پاکستانی چینلز کو، پاکستانی سنگرز کو، پاکستانی ایکٹرز کو ناپسند کرتی ہے۔ یہاں تک کہ انڈیا میں جتنے پاکستانی سنگرز ہیں، ایکٹرز ہیں، ان کے تمام جو ہینڈلرز ہیں انسٹاگرام کے، ان کو بلاک کیا ہوا ہے۔ انڈیا میں کسی قسم کا پاکستانی کنٹینٹ موجود نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جتنے فلمز ہیں، جتنے جو پرانے سنگرز ہیں، ان کے گانے جو ہیں ان کو ریپلیس کر کے انہوں نے اپنے سنگر سے گوائے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ جب بھی انڈیا میں کوئی بھی ہمارا فنکار جاتا ہے تو انڈیا کی طرف سے کرٹیسزم کیا جاتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے۔ مگر وہاں پہ ایک اور میڈیا گروپ آتا ہے جو پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے، جنگ اینڈ جیو نیوز۔ جیو نیوز نے تقریباً پورے 2 دن 12 سے 13 اپریل آشا بھوسلے کے اوپر ڈفرینٹ انہوں نے کیا کہتے ہیں سیگمنٹ چلائے، ان کے گانے چلائے۔ اب وہ گانے اور ان کی تمام مقدار کیا تھی وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب پاکستان اور انڈیا کے حالات اتنی کشیدگی میں ہیں، جب پاکستان اس طرح کے مرحلے سے نکل رہا ہے، اور جب پاکستان کے اوپر بار بار دوسرے ملک سے اٹیک کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جو انڈین پرائم منسٹر ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ سندور 2.0 آئے گا، ہم جنگ بھولے نہیں ہیں، سیز فائر کو کون پوچھتا ہے، واٹ سو ایور۔ مگر انفارچونیٹلی وہاں پر ایک ایسا میڈیا ہے جو پاکستان میں جیو نیوز جو آپریٹ کر رہا ہے، ان کی تو کچھ اور ہی ایجنڈا تھا۔ ان کا ایجنڈا کیا تھا، وہ کس نیریٹو پہ کام کر رہے تھے، وہ کافی حد تک سامنے آ گیا جب ہم نے یہ دیکھا کہ کل دورانیہ تقریباً 47 منٹ سے لے کر ان کی جو ڈاکیومنٹری اس کو دکھایا گیا۔ پھر جو ان کے گانے تھے جو ڈفرینٹ جگہوں پہ پکچرائز ہوئے ہوئے تھے، ان کے گانے چلائے گئے تقریباً 142 ٹائمز۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ایک بندہ جس کے بہت گانے گائے ہیں، ان کے ہزاروں سے گانے ہوں گے، ان کو آپ نے تقریباً 2 دن چلائے۔ پھر جو ان کے فلمی منظر تھے، یعنی کہ ایسے گانے جو ڈفرینٹ ایکٹرز پہ پکچرائز ہوئے ہوئے تھے، ان کو تقریباً 119 ٹائم چلایا۔ اور پھر جو ڈفرینٹ ایکٹرز تھے ان کے اوپر انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس دیے ہوئے تھے ان کا ام، یہاں تک کہ جیو نیوز نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس امراض میں مبتلا تھیں، کون سے ہسپتال میں علاج ہو رہا تھا، آخری سانسیں کہاں تک لیں۔ مجھے صرف ایک سوال کرنا، اینڈ مائی کوشچن از ویری سمپل، کیا جیو نیوز نے کبھی ہمارے لیجنڈس کے اوپر کوئی ایسا پیکج بنایا ہے؟ ہمارے لیجنڈ جو زندہ ہیں، عابدہ پروین، ہمارے لیجنڈس جو گزر چکے ہیں، مہدی حسن، اگر ہم پوئٹری کی ٹائم سے بات کریں تو پروین شاکر، ہم نے پاکستان نے جتنے لیجنڈس پاکستان نے دیے ہیں اس انڈسٹری کو، شاید انڈیا اتنا نہ دے سکے۔ مگر ابھی تک میں نے کبھی ایسی کوئی ڈاکیومنٹری، کوئی انفارمیٹیو کوئی اس طرح کی فلم، کوئی فوٹیج میں نے تو جیو نیوز پہ نہیں دیکھی۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ تمام 2 دن کا جو انہوں نے پیکج بنایا تھا جس کے اندر ڈفرینٹ انہوں نے سلاٹس بک کیے ہوئے تھے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا وہ کس کے کہنے پہ کیے تھے۔
اور جب ان کو جگایا جائے کہ بھائی جان اٹھ جائیں، آپ جو پکچرائز کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک حد تک نیوز ٹھیک ہے، آپ ہیڈ لائن چلائیں جو کہ پاکستان کی میڈیا نے چلائی، دیٹس فیئر، فیئر اینڈ فائن۔ اتنا بڑا لیجنڈ ہے جس کو اگین آئی ایم سیئنگ پاکستان انڈیا میں سنتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کو گلے سے لگا کے بیٹھ جائیں۔ جب پاکستان میں اتنے امپورٹنٹ میٹنگز چل رہی تھی، پاکستان میں ڈفرینٹ فیڈ بیکس آئے، یہاں تک کہ اب یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی ڈیلیگیشن کے سربراہ ہیں، وہ بھی آگے، میں یو ایس کی بات کر رہی ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ بھی آئیں۔ جب پورا میڈیا، ایرانین میڈیا پاکستان میں موجود تھا، لوگ جرنلسٹ فرانس سے آئے ہوئے تھے، کہیں اٹلی سے آئے ہوئے تھے، آپ گلف کنٹری سے آئے ہوئے تھے، وہاں ہی ہمارے میڈیا نے اس طرح کی چال چل کر کیا چیز سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی مجھے نہیں پتا۔ ہاں، جیو نیوز کی ویوشپ اچھی ہے، وہ اپنے ویورز کو کیا دکھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں جی پاکستان جو ہے جو بھی کچھ میڈیشن کر رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ جیو نیوز ایک سلوگن رکھتے تھے، کہتے تھے ذرا سوچیے۔ تو میرا جیو نیوز سے سوال ہے، ذرا سوچیے کہ آپ جن کو اتنا پکچرائز کر رہے ہیں، جن کے لیے آپ اتنے پریشان ہیں کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہی، ان کے لیے پیکیجز چلانا، ذرا سوچیے کہ آپ کے ملک میں، آپ کے ملک کے لیے ان کے تھاٹس کیا تھے، ان کی حکومت کے تھاٹس کیا تھے۔ یہ بات سوچنے والی بات ہے۔ جب پیمرا کا نوٹس آیا تو جیو پوک ہو گیا۔ جیو نے کہا نہیں، ہم نے تو صرف یہ چلایا تھا، وہ چلایا تھا، ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے، یہ تو آپ ہمیں تنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ پہ آپ پابندی لگا رہے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو آپ کی قومی مفاد کے اگینسٹ ہو، آپ اس کو، جب آپ کو روکا جائے تو آپ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ۔ جب آپ کو اتنا پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ ٹاک اباؤٹ ادر لیجنڈس جو پاکستان میں ہے، تب تو کوئی بات نہیں کرتا۔ تو جیو کو سوچنا چاہیے اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے، اس طرح کا فالس نیریٹو چلا کے، اور کس کے ہاتھوں وہ کھیل رہے ہیں وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مگر ایک بات کلیئر ہے، یہ تو بڑی کلیئر ہے کہ جیو کا جو ایجنڈا ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے وہ ہم نے 12-13 اپریل کو دیکھ لیا، جب پوری دنیا کی نظریں کہیں اور تھیں، جیو کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ آئی ہوپ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو، ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارے چینل کو سپورٹ اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ ٹل دین دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔